السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر ناول سن سائیاں کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں جے نکھت، اور یہ اس کی 36ویں ایپیسوڈ ہے۔ جلد سے نام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ زینے اترتے ہی قسمت سے اسے کچن سے برآمد ہوئی رضوانہ بیگم مل گئی تھی، جو بڑی دادی سا سغرا بھٹی کے لیے ان کے خاص اجزائے ترکیبی سے بنا قہوہ لینے آئی ہوئی تھی۔ ان کی ہمراہی میں اس نے مخصوص حصے میں قدم رکھا تھا، جہاں ملازم سمیت تقریباً سبھی مہمان خواتین نشستہ تھیں، لیکن محفل کا ماحول قطعاً بھی خواتین کے مخصوص گیدرنگ جیسا خوش گپیوں، چغلیوں، خود پسندانہ گفتگو سے چہکتا ہوا نہیں تھا، بلکہ سب اپنی جگہ مؤدب و خاموش بیٹھے تھے۔ یہ گو کہ ایک ناممکن سا نقشہ تھا۔ کہنے کے لیے بھی تو مشہور مقولہ ہے، 4 عورتیں ایک جگہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی، لیکن یہاں یہ مقولہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وجہ تھی بڑی دادی سا کی رعب و دبدبہ والی شخصیت، جو تخت پر دی جان کے ساتھ کچھ اس طرح کروفر سے بیٹھی تھی کہ نہ ہونے والا بھی مرعوب ہو جائے۔ سلام کرو انہیں، رضوانہ بیگم اس کے قریب دھیرے سے بولی، جس پر اصوات میں سر ہلاتے اس نے مبہم آواز میں سلام کیا تھا، جو خاموشی کے باعث کم و بیش سبھی حاضرین کی سماعت میں اترا تھا۔ چشمے بددور، ماننا پڑے گا حاضرہ، آپ نے ہمارے پوتے کے لیے بہو واقعی میں لاکھوں میں ایک ڈھونڈی ہے۔ جانچتی نگاہوں سے اس کا سر تپا جائزہ لیتے انہوں نے دی جان کی جانب دیکھا۔ الفاظ بھلے ستائشی تھے، لیکن چہرے پر خوشنما و متاثر کن تاثرات ڈھونڈنے سے بھی ناپید تھے۔ یہ آپ کی ہم سے پہلی ملاقات ہے، ہم آپ کے داجی کے عمزاد ہیں، یہاں سب ہمیں بڑی دادی سا کہتے ہیں، آپ بھی اب سے یہی کہا کریں گی۔ اسے مقابل بیٹھنے کا اشارہ کرتے انہوں نے حکم انداز میں اپنا مکمل تعارف دیا تھا۔ ہم اپنے سخت اصولوں کے لیے عثمانی خاندان میں مشہور ہیں۔ اب شہرت اچھی ہے یا بری، اس ثانوی پہلو پر ہم توجہ دینا قطعاً غیر اہم جانتے ہیں۔ ہمیں انتظار کے نام سے شدید کوفت ہوتی ہے، اس لیے تاخیر کرنے والے ہمیں کچھ خاص نہیں بھاتے۔ ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ان کے زور ڈال کر جتانے پر اس نے درپیش مسائل کی تفصیل بتانے کے بجائے معذرت کیا تھا۔ ہمیں پسند آیا آپ کا انداز، ہمیں تعویلیں پیش کرنے والے تاخیر کرنے والوں سے بھی زیادہ برے لگتے ہیں۔ اسی دبنگ انداز میں انہوں نے اپنا ایک اور سخت اصول اجاگر کیا تھا، جس پر دی جان نے پہلو بدلا تھا۔ سب بڑی دادی سا کے مزاج کے نشیب و فراز سے واقف تھے، لہٰذا محتاط رہتے تھے، بس مقدس کو بتانے کا انہیں موقع نہیں ملا تھا۔ مہمانوں میں الجھ کر جس کا اب دی جان کو ملال ہو رہا تھا، ساتھ شکر بھی کر رہی تھی کہ وہ سوجھ بوجھ سے کام لے رہی تھی۔ دلاور کہاں ہیں؟ وہ بیٹھک گئے ہیں، اسے بڑوں کو آ کر سلام کرنا آپ نے ابھی تک نہیں سکھایا حاضرہ، حیرت ہے۔ مقدس پر سے نظر ہٹاتے انہوں نے دی جان پر نظر ڈالی۔ ایسی بات نہیں، کٹائی و بوائی کا موسم ہے تو صبح سے وہ کھیتوں میں ہی تھا، ابھی آئے تو تیار ہو کر بیٹھک میں حاضری لگانے گئے، آپ سے مل لے گا آ کر کچھ دیر میں معظم کے ساتھ۔ دی جان نے حلاوت آمیز مسکراہٹ سنگ جواز تراشا، جس پر انہوں نے ہنکار بھرا تھا۔ مضرا، نیلم، بھابھی کو لے کر جاؤ، وہ بھلا کیا کرے گی ہمارے درمیان؟ لگے ہاتھ تو انہوں نے مقدس کی بھی جان خلاصی کروائی تھی۔ موقع مناسب ہے، ہمیں ایک دو اہم فیصلوں میں آپ کی اور تاجور کی زبانی کلامی رضامندی درکار تھی۔ مضرا پر نظر خاص ڈالتے انہوں نے ذو معنی انداز اپنایا تو دی جان نے فقط مسکانے پر اکتفا کیا تھا، جبکہ دونوں بہنوں سمیت ناظمہ عثمانی نے گہرے راز کھولتی نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔ ڈھلتے سورج چڑھتے چاند کے ساتھ تقریب کی رونق میں بھی 4 چاند لگے تھے۔ کھانے کے دوران داجی نے فخر سے پھولے سینے کے ساتھ اگلے مہینے اپنے دونوں پوتوں کی عالی شان ولیمے کی تقریب کا اعلان کیا تھا۔ عثمانی خاندان کے زیر سردار آنے والی آس پاس کے 40 گاؤں میں عام دعوت کا انتظام ہونے والا تھا، جبکہ خصوصی طور پر دوسرے شہروں کے مہمان الگ سے مدعو کیے جانے والے تھے۔ سردار تاجور عثمانی کے پوتوں کا ولیمہ تھا، عثمانی خاندان کی اگلی نسل کی پہلی خوشی۔ جشن کا سماں آسمان کی بلندیوں، زمین کی وسعتوں کو چھوتا ہوا، سالہ سال یاد رکھنے والا تو ہونا ہی تھا۔ گو کہ نہایت ہی سرسری انداز میں تقریب کا خاکہ کھینچا تھا داجی نے، لیکن پھر بھی لوگوں کے تصورات کے دریچے جوش و تجسس کی بلندیوں کو چھونے نکل پڑے تھے۔
اصل سما جب بند تھا تو بلا شبہ عقل حیران رہ جانے والی تھی۔ شادی کے 5 مہینے بعد اللہ اللہ کر کے تو ولیمے کی ڈیٹ فائنل ہوئے۔ شکرانے کے نوافل نہ صحیح تھوڑا مسکرا ہی لو، کم از کم عوام کو لگے شادی بھلے گن پوائنٹ پر ہوئی ہے۔ ولیمے میں رضا و جزا دونوں شامل ہیں۔ گہما گہمی والے حصے سے بالکل الگ تھلگ گارڈن کے قدرے تاریک حصے میں بیزار بیٹھے دلاور کے قریب آتے معظم نے اظہار افسوس کیا تھا۔ رضا و جزا کی شمولیت کا تمہیں الہام ہوا ہے یا بنفس نفیس تمہیں بتایا تھا؟ اس کے ہاتھ سے سافٹ ڈرنک کا گلاس لیتے اس نے سپاٹ سے سوال کیا۔ تو کیا ولیمہ بھی گن پوائنٹ پر ہو رہا ہے؟ اور جو تم بھابھی کی فکر میں پتلے ہو رہے تھے وہ سب اداکاری تھی بس؟ معظم کی بھی تیوریاں چڑھی تھی۔ اداکاری تمہاری اضافی خصوصیت ہے، اس کے لہجے میں ناگواریت تھی۔ تو پھر عثمانی خاندان کے وسیع جاگیر کا تنکا بھی میری ذات پر خرچ ہو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تضادیہ وسائل کا بے دریغ ضیاع، دکھاوا، بے وجہ کا تام جھام، میری بلا سے اس خاندان کے وارثین اپنی ساری جاگیر کو آگ لگا کر ہاتھ سیک لیں، بس شرط اتنی ہے کہ اس کی بھاپ بھی میرے وجود کو نہ چھوئے۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی، 7 شریانوں کا پھولنا اس کے اندرونی جھکڑ پکڑ کا غماز تھا۔ داجی خوشی سے کرنا چاہتے، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ تم بھی مانتے ہو باقی سب کا رویہ تمہارے ساتھ جیسا بھی ہو، داجی نے کبھی تمہارے اور باقی سب کے بیچ فرق نہیں کیا۔ معظم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ کرتے بھی تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اس نے تنفر زدہ ہنکار بھرا تھا جس پر معظم تعصب سے اس کا بے تاثر چہرہ دیکھے گیا تھا۔ پھر موضوع بدلنے کی غرض سے گویا ہوا۔ ایسے تمہارے سالے صاحب سے ملا تھا، ماننا پڑے گا کافی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ خاصے مشکل بھی ہیں۔ ان سے سبقت لے جانا خاصا مشکل ہے، قائل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں سائیکائٹرسٹ صاحب۔ بشاش لہجے میں ہوئے تجزیے پر دلاور کے بھینجے نقوش میں نمایاں تغیرات آئے تھے۔ ساتھ ذہن کے پردے پر وہ سلونا سا سراپا لہراتا، پتلیوں پر چھائی غصہ و تنفر کی دھن کو مخمور چمک سے بدل گیا تھا۔ اسے اس چنگیزی فیس سے نکل کر تصور میں محو دیکھ معظم نے پرسکون سانس فضا کے سپرد کرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑانا شروع کیا تو آسمان پر ٹنگے سفید گولے سے نگاہ ہوتی ہوئی چاندی میں نہائی بالکنی پر جا ٹھہری۔ درمیانی فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث نیم تاریکی میں ڈوبے وجود کی شناخت گو کہ مشکل تھی، لیکن معظم بھٹی کی آنکھوں میں چمک، لبوں پر کچھ بہت قیمتی پا لینے کی الوہی مسکراہٹ تازہ کلی کی مانند چٹکی تھی۔ وہ بنا دوسری نظر دلاور پر ڈالے حویلی کے عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے بالائی منزل پر جانے کے لیے الگ سے زینے بنائے گئے تھے۔ محبت میں اذیت کے کئی پہلو سہی، لیکن تعلق توڑنا بھی تو بڑا عرضہ ہے جانا۔ مجھے جرم محبت کی سزا چاہیے، ملے جتنی، مجھے اقرار ہے، اقرار ہے، اقرار ہے جانا۔ آپ کو تنہائی بہت زیادہ پسند ہے یا محفلیں شدید ناپسند؟ ورنہ اتنا خوشگوار ماحول ترک محفل کی پذیرائی تو نہیں کر سکتا۔ اس کے برابر کھڑے ہوتے اس نے سیڑھیاں چڑھنے کے باعث اکھڑی اکھڑی سانسوں کو ہموار کرتے قدرے دوستانہ لہجہ اپنایا تھا۔ اپنی پسند و ناپسند میں اجنبیوں کی دلچسپی کو میں کبھی نہیں سراہتی اور اپنی تنہائی میں مخل ہونے والے مجھے سخت زہر لگتے ہیں۔ نگاہ چاند پر مرکوز کی ہی اس نے شدید ناگواریت کے اظہار میں ذرا مروت سے کام نہیں لیا تھا۔ معذرت، پر ارادتاً میں ایسا نہیں کرتا۔ وہ کھسیا کر ہنستا اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ بلا ارادہ آپ اتنے سارے اتفاق میں ملوث ہو جاتے ہیں، ارادتاً تو آپ کسی کا بھی جینا دوبھر کر سکتے ہیں۔ ترچھی تیکھی نظر ڈالتے اس نے بھرپور شرمندہ کرنے کی کوشش کی جواباً معظم پیچھے سر گرا کر ہنستا چلا گیا۔ میرا نہیں خیال میرے الفاظ میں مزاح کا عنصر شامل تھا۔ اس کے تیور مزید خراب ہوئے تھے۔ میں نے کب کہا؟ سارے اتفاقات تھے۔ ہنسی ضبط کرتے اس نے اس کا ضبط سے گلنار چہرہ فوکس میں لیا۔ پھر تجسس، دلچسپی، شوق و اشتیاق جیسے عوامل ہوتے ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں غیر ارادی افعال میں ملوث ہونے کے لیے۔ اس کے ناگوار تاثرات دیکھتے بھی وہ دل کی بات لبوں تک لے آیا تھا۔ میرا نہیں خیال ہے میری ذات میں ایسے اسرار پوشیدہ ہیں جو ان عوامل کو اپیل کریں۔ اس کے خشک لہجے میں واضح سرزنش تھی۔
خود سے ہر درجہ بے خبری بھی اوروں کی تجسس کو ہوا دیتی ہے، وہ قائل کرنے پر مصر تھا۔ بس اوقات ایسی بے خبری شامت کو بھی دعوت دے دیا کرتی ہے۔ چاند کے حالے کو توڑتی ہوئی وہ کاردار لہجے میں ذو معنیت سے اب کہ پوری کی پوری اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا مطلب؟ حیرت ہے۔ اس کی ناسمجھی پر اس کے تراشیدہ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی بھٹی صاحب، جانے تو جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ اس لیے شاید بزرگ کہہ گئے ہیں، اوروں کی خبر گیری میں اتنا نہیں مئو ہو جانا چاہیے کہ آپ خود کی خبر رکھنا بھول جائیں۔ اس کے نافہم تاثرات رخسار کے لیے تنفر زدہ کاٹ میں خطیر اضافہ کا باعث بنے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا، آپ واضح بات کر سکتی ہیں؟ اس کی بشاشیت رخسار کے لب و لہجے نے دھواں کیا تھا۔ آپ کی دادی سا نے مزراب عثمانی کو آپ کے لیے مانگا ہے۔ خواتین میں معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں اور کبھی امکان ہے کل دادی اس پر آفیشل کی مہر ثبت کر دیں، لہٰذا آپ اپنا قیمتی وقت اپنی متوقع منگیتر پر صرف کریں، بجائے میرا وقت خراب کرنے میں ضائع کرنے کے۔ بڑے اطمینان سے اس کی سماعت پر ایٹمی دھماکہ کرتی وہ سرحد سے مڑ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھی تھی۔ میں قطعاً دادی سا کے ارادوں سے بے خبر ہوں، لیکن اتنا جانتی ہوں وہ بنا میری مرضی کے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھائیں گی۔ پہلی سیڑھی پر اس کا راستہ روکتے اس نے اپنے جذبوں کی صداقت ثابت کرنا چاہا تھا یا صفائی پیش کی تھی، تفریق مشکل تھا، لیکن جیسے اس کے پسینے سے دھلے چہرے پر حوادث کی کیفیت بکھری ہوئی تھی۔ رخسار عثمانی کی جگہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اپنے بخت پر ناز کرتی۔ یہ آپ کا انتہائی ذاتی معاملہ ہے اور اوروں کی ذاتیات میں دلچسپی لینا میرا شیوا نہیں۔ وہ صاف اجنبی ہو گئی، جس پر ہمیشہ ہنستے ہنساتے رہنے والے معظم بھٹی کے چہرے پر اذیت کی کرچیاں بکھری تھیں۔ من پسند ہستی کی بے اعتنائی زہریلا تیر جگر میں پیوست ہونے سے کئی گنا زیادہ تڑپاتی ہے۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں رخسار، کب سے، کیوں اور کتنا جیسے سوالوں کا میرے پاس نہ جواب ہے نہ حساب ہے۔ بس اتنا جانتا ہوں میں تا حیات آپ کی ہمراہی چاہتا ہوں، اور آج میں یہاں آپ کی اجازت لینے آیا تھا تاکہ دادی صاحب سے بات کر سکوں۔ مزید لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے دل کے نہا خانوں میں نہ جانے کب سے دفن راز کو الفاظ کی موتی میں پرو کر اس چاند میں نہائی کٹھور لڑکی کی ہتھیلی پر رکھا تھا۔ جواباً رخسار نے ضبط کے پہرے کڑے کرتے دانت پر دانت جما کر سرخ نگاہ مقابل کی جانب اٹھائی، جس کا رواں رواں آس لگائے امید کا ایک اشارہ چاہ رہا تھا۔ فراخ پیشانی پسینہ سے تر بدر تھی، تنفس معمول سے بے حال تھا، آنکھوں میں جذبوں کا آباد جہاں، لبوں تک پھڑپھڑاتی بہت سی انکہی باتیں۔ واقعی اگر مقابل رخسار عثمانی نہ ہوتے، ان جذبوں کی صداقت کے آگے تسخیر ہو جاتی۔ آخر کون لڑکی نہیں چاہتی ایک دل کی گہرائیوں سے طلبگار شخص، لیکن ملال یہ تھا کہ مقابل رخسار عثمانی تھی۔ میری پرواز کا رخ آپ کی سلطنت کے آسمان سے ہو کر نہیں گزرتا، پتھروں میں دراریں ڈالتا کٹور جواب مکمل کے سماعت میں اونڈیل کر وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اتر گئی تھی۔ محبت کھیل ایسا ہے جہاں سب ہار کے جیتے ہیں، یہ بازی ہم بھی ہاریں گے، یہ ہر میدان کہتا ہے۔ مجھے اپنے جذبوں پر بھروسہ ہے، وہ آپ کی پرواز کا رخ بھی بدل دیں گے اور دل بھی۔ کئی سال بت کی مانند ساکت و صامت کھڑا رہنے کے بعد اس نے ازسر نو خود کو مسم ارادی سنگ بیدار کیا تھا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا مقدس بھابھی کو دادی سا کا نہیں معلوم۔ جیسے ہی ان سب کو بزرگوں کی محفل سے چھٹکارا ملا تھا، کچن میں اپنی مخصوص جگہ پر جمع ہو کر مقدس کی بے خبری کا مزہ لینے بیٹھ گئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، لیکن کبھی کسی کی زبانی ان کا ذکر نہیں سنا تو وہ کسے آئی ہوئی تھی۔ ان کی دہشت ہی ایسی ہے کہ لوگ ان کے ذکر سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ چائے کی چسکیاں لیتے مزراب نے شانے اچکائے، اور موسم کے اشارے کہتے ہیں کہ عنقریب کسی کو ان کے دہشت کے سائے تلے ساری زندگی گزارنی ہوگی۔ سمرانہ نے ذو معنویت سے اس کے شانے سے شانہ ٹکرایا، ساتھ بقیہ لڑکیوں نے ہوڈنگ کر کے تائید کی، جس پر مزراب کے لب بھینچے تھے۔ نیلم لوگوں کے بات کو مزید طول دینے سے پہلے ہی وہاں خاموش بیٹھی میرال نے مداخلت کی تھی۔ دادی سا داجی کی اکلوتی امزاد ہے، داجی سمیت پورا خاندان انہیں بہت مانتا ہے،
خاندان کے اندرونی معاملات میں ان کی رائے کو اولین ترجیح دی جاتی ہے۔ ان کی اکلوتی بیٹی دبئی ہوتی ہیں، چند ماہ قبل ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے آپ کی شادی یا دیگر تقاریب میں شرکت نہیں کر پائیں، ورنہ وہ ہر 1-2 مہینے میں لازمی ایک چکر لگاتی ہیں۔ میرال نے سب کے ٹکڑوں میں دی گئی معلومات کو یکجا کر کے سبھاؤ سے بتایا تھا۔ ہماری کومل بھابھی سا نے انتہائی کومل سا تعارف دیا ہے اپنی طرح۔ کسی کزن نے نفیس سے انداز پر جملہ کسا تو میرال جھیپ سی گئی۔ دراصل غلط یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تھیوریٹیکل تعارف تھا دادی سا کا، اور پریکٹیکل متعارف آپ بنفس نفیس ہو چکی ہیں۔ اندازہ تو ہو گیا ہوگا ان کی دہشت کا، جن سے سب وحشت زدہ رہتے ہیں۔ اندازہ یوں لگا لیں کہ ان کی موجودگی میں سب کی پوری کوشش ہوتی ہے اجتناب کی۔ وہ کہتے ہیں نا، بسا اوقات دفعہ سے زیادہ سروائیو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مضراب زیادہ دیر چپ کہاں رہ سکتی تھی؟ ہاں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، دیکھنا خاصا دلچسپ ہوگا ہماری مضراب صاحبہ کیسے سروائیو کریں گی ان کی حویلی میں۔ نیلم کی سوئی پھر اسی زاویے پر آ کر ٹھہری تھی۔ یہ حویلی میں کیوں رہیں گی؟ یہ تو بھٹی صاحب کے ساتھ جنگلوں میں سیر سپاٹے کے مزے لیں گی۔ تم لوگ بند کرو گے اپنی فضول کی تان؟ زور سے ٹیبل پر کپ پٹک کر وہ جھلاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ چہرہ سرخ تپنے لگا تھا، لیکن یہ لالی و تپش حیا کی ہرگز بھی نہیں تھی۔ ہائے، بچی شرما گئی۔ وہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے۔ میں کوئی نہیں شرمائی، تم لوگوں کی بکواس پر میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ خلاف طبیعت اس سے یہ مذاق سخت گرا گزر رہا تھا، تبھی وہ لحاظ کیے بغیر جھڑک گئی تھی۔ ہم کوئی بکواس نہیں کر رہے مضراب سا، ہم نے اپنی گنہگار کانوں سے سنا ہے۔ دادی سا کو اپنی دلی درینہ خواہش دی جان اور دیگر عزیز کے گوش گزار کرتے ہوئے، اور جلد ہی وہ اپنی خواہش داجی کی سماعت میں اڈیلنے کا ارادہ رکھتی ہے، لہٰذا آپ تیار ہو جائیں اپنی بھابھیوں کی رخصتی کے ساتھ خود ڈولی چڑھنے کے لیے۔ نیلم کے شرارت سے کھڑے ہو کر خاصے مؤدبانہ مدلل انداز میں کہنے پر مضراب کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی، پھر بنا کسی پر نگاہ ڈالے تیزی سے دروازے کی سمت بڑھی۔ وہاں رخسار کو سپاٹ تاثرات ساتھ کھڑا دیکھ لمحے کو ٹھہرتی آگے بڑھی، لیکن پیچھے کھڑے آریان کو دیکھ اس کے قدم جیسے زمین نے سخت شکنجے میں جکڑ لیے تھے، جس کے بھینچے تاثرات آنکھوں کے سرخ ہوتے کونے بتا رہے تھے کہ وہ سن چکا ہے۔ اندر ہوئی گفتگو، کسی عہد و پیما کو توڑنے کا جرم سر نہ ہونے کے باوجود اس کی آنکھیں پھر گردن جھک گئی تھی، پھر اسی طرح سر جھکائے وہ وہاں سے گزر گئی تھی جس پر آریان کی بھینچی مٹھیاں مزید بھیج گئی تھی۔ رخسار آئیں، چائے پئیں ہمارے ساتھ؟ مقدس نے خوش دلی سے پیشکش کی۔ بہت شکریہ۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کا بوتل نکال کر وہ واپسی کے لیے مڑ گئی تھی۔ جتنا بچپنا کر چکے ہو کافی ہے، اب منہ پر چھینٹے مارو اور حقیقت کی دنیا میں آنکھیں کھولو۔ ہنوز بدھ بنے کھڑے آریان کے قریب رک کر وہ سرحد سے گزر گئی تھی۔ شادی کی تاریخ تو طے پا چکی ہے، لیکن باران کی دستار بندی کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ کب کرنے کا ارادہ ہے؟ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر داجی سب کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب بڑی دادی سا کے استفسار پر انہوں نے پیالی سے نگاہ ہٹا کر دی جان کے چہرے کو دیکھا، جہاں ماتھے پر تفکر کے بل سج گئے تھے۔ شادی نبٹ جائے پھر سوچتے ہیں اس کے متعلق۔ داجی نے حتم الامکان سادہ انداز اپنایا، جس پر ناظمہ بیگم، سمرہ، زہرہ اور شہباز عثمانی میں بے چین نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ آخر ان لوگوں نے ہی تو بالخصوص یہ بات ان کے کان میں ڈالی تھی۔ وہ جانتے تھے داجی کے فیصلوں کے آگے وہ لوگ نہیں ٹک پائیں گے، لہٰذا اپنی امزاد کی رائے کو ہمیشہ ترجیح دینے والے داجی کبھی نہیں ٹالیں گے۔ پھر سورا بھٹی اس شخصیت کا نام تھا جو رسم و رواج، خاندانی روایت و اصول پر ذرہ برابر سمجھوتہ نہ کرتی تھی اور نہ کرنے دیتی تھی۔ ایک وقت میں داجی مصلحتاً لچک پیدا کر لیتے تھے اپنے اصولوں میں، لیکن وہ نہیں کرتی تھی، اور خاندانی اندرونی معاملات میں ان کی رضامندی ناگزیر تھی۔ یہ تو بھائی کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے نا اتفاقی ظاہر کرنے میں سیکنڈ ضائع نہیں کیا تھا۔ باران ماشاءاللہ سے 30 برس کا ہو گیا ہے۔ تمہیں یاد ہو تو تمہاری دستار 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور شادی اس سے بھی پہلے۔ ذمہ داریاں جتنی جلدی بچوں کے کندھوں پر ڈال کر سبکدوش ہو جایا جائے اتنا اچھا ہوتا ہے۔ اس لڑکے کی عجیب سی منطق میں ویسے ہی تم نے آدھی عمر نکال دی ہے۔
کیا تم نہیں چاہتے اپنے وارث کو اپنی گدی سنبھالتا ہوا دیکھو؟ ان کا مخصوص کرک لہجہ لچک سے مبرا تھا۔ میری مانو تو شادی کے دنوں کی ہی کوئی دن دستار بننے کے لیے بھی رکھ لو۔ ابھی سب اکٹھا ہیں، یہ اہم کام بھی ہو جائے گا۔ دوبارہ سب کو یوں اکٹھا ہونے میں سال لگے کہ 2 سال کون جانے۔ انہوں نے لگے ہاتھوں اپنا مشورہ بھی پیش کیا تھا، جس پر جہاں 4 لوگوں کو اپنی مراد بھر آتی ہوئی نظر آئی تھی، وہیں داجی اور دی جان تشویش میں گھرے تھے۔ دی جان کے چہرے سے تو پریشانی عیاں ہو رہی تھی، البتہ داجی کے تاثرات معتدل تھے۔ وہ دراصل پھوپھو صاحب، باران کا رجحان بزنس کی طرف ہے، بلکہ اس نے اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے تو شہباز عثمانی نے قصداً ذکر چھیڑتے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تو اس کا کہنا ہے کہ سرداری و گدی کسی اور کو سونپ دی جائے۔ شہباز عثمانی نے ڈرنے کی بھرپور اداکاری کی۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا؟ وہ ناگواریت سے اپنی بیت کی چھڑی کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے پرجلال انداز پر سوائے داجی اور دی جان کے سبھی سہم کر کھڑے ہو گئے تھے۔ کوئی لڈو مٹھائی ہے کسی اور کو دے دی جائے؟ اور وہ کون ہوتا ہے یہ فیصلہ لینے والا؟ وہ حزب توقع چنگیزی روپ میں آ گئی تھی۔ اسی لیے میں سخت خلاف ہوں ولایتی پڑھائی کی۔ دماغ خراب ہو جاتا ہے مغربی ہوا میں جا کر جوان نسل کا۔ بلائیں ذرا انہیں یہاں، بات کروں میں۔ بہت بڑے ہو گئے یہ بچے اپنا فیصلہ لینے کے لیے۔ غصے سے درہم برہم تنفس کے ساتھ انہوں نے حکم دیا تھا۔ سغرا، شانت ہو جاؤ۔ داجی نے شہباز عثمانی کو خوشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شانت ہو جاؤ؟ نہیں، میں پوچھتی ہوں تاجور، انہیں اجازت دی کس نے آخر اپنا کاروبار شروع کرنے کی؟ کیا عثمانی خاندان کے پاس وسائل کی کمی ہے؟ 7 نسلیں بانٹ کر کھائیں تو ختم نہ ہو۔ وہ خاندانی زعم و تکبر کی دلدادہ تھی، لہٰذا انہیں یہ بات سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ وسائل کی بے شک کمی نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ نئی نسل کو نئے تجربے کرنے دینا چاہیے۔ داجی کا ٹھوس اطمینان قابل ستائش تھا۔ نئے تجربے کرنے میں اور من مانی کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ویسے مجھے تعجب ہے، شراز کو بے جا ڈھیل دینے کے جو نتیجے تم اور یہ حویلی دیکھ چکی ہے، اس کے بعد بھی۔ داجی کے یکایک تن نکوش کو دیکھ انہوں نے اپنے متنفر جملے کو بادل نخواستہ نامکمل چھوڑا۔ لیکن خیر، ہم دونوں اس خاندان کے بزرگ ہیں، اس خاندان کی بھلائی سوچنا ہم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ شہباز، باران کو بلا کر لاؤ، میں بات کرتی ہوں۔ اپنی نشست سنبھالتے انہوں نے شہباز عثمانی کو اشارہ دیا۔ جی۔ وہ اصوات میں سر ہلاتے اٹھنے ہی لگے تھے کہ غضب ہو گیا سرکار، غضب ہو گیا۔ خارجی دروازے کی جانب سے ملازم اندھا دھند بھاگتا ہوا آیا تھا۔ غضب ہو گیا سرکار؟ وہ ہانپتا ہوا آ کر داجی کے صوفے کے پاس رکا تھا۔ دھول مٹی میں اٹے کپڑوں پر جگہ جگہ تازہ خون کے چھینٹے، پسینے میں تربتر متاوش جسم اور خوف سے بے طرح پھولتی سانسیں کسی انہونی کے خدشہ سے فضا سہمی تھی۔ کیا ہوا ہے، کچھ بکواس بھی کرو گے؟ شہباز عثمانی نے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تھا۔ پانی پلاؤ اسے۔ داجی نے ٹیبل پر پڑا گلاس اس کی جانب بڑھایا، جس پر نفی میں سر ہلاتے وہ کچھ بولنے کے لیے سانس یکجا کرنے لگا۔ سرکار، کھیتوں میں لڑائی ہو گئی اور باران سا کو گولی لگ گئی ہے۔ میرا اب جملہ مکمل ہوتے وہاں موجود سب کے سروں پر جیسے حویلی کی چھت آن گری تھی۔ بدلنے کا ہنر وقت سے زیادہ اچھا شاید ہی کسی کو آتا ہوگا۔ سیکنڈ کے 1000ویں ساتھ میں وقت کا پہیہ اپنی گردش بدل لیتا ہے۔ اگلے لمحے ہنستے ہوئے لوگ آنسوؤں کے برسات میں بھیگ جاتے ہیں تو کبھی روتے ہوئے لوگ کھلکھلا پڑتے ہیں، کہیں اداس دل خاموشی کے بے پایاں احساس سے بھر جاتا ہے تو کہیں شادماں منظر یاسیت کی تاریکیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ وقت جو نظر تو نہیں آتا لیکن نظارے بدل دیتا ہے، کچھ اس طرح کہ انسان کے عقل و فہم دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وقت سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں۔ وقت کے شطرنج میں ہمیشہ ہر شخص کے لیے الگ بازی ہوتی ہے اور وقت کبھی کھیلی ہوئی بازی دہراتا نہیں۔ کل جس وقت نے اپنی مٹھی سے عثمانی حویلی میں خوش و شادمانی کے بے حساب لمحے بکھیرے تھے، جشن مسرت کا سماں باندھا تھا، جہاں ہر شخص کا چہرہ خوشی کے بے پایاں احساس سے دمک رہا تھا، آج انہی چہروں پر فکر و تفکر کی دبیز دھول جمی ہوئی تھی۔
खुशी से मनोहर आंखों में किसी अनहोनी का खौफ सियाह बादल बनकर मंडला रहा था। खुशकुन कहकहों से गूंज रही फिजा उस लम्हे गहरी यासियत ज़दा खामोशी में लिपटी, दिल हौलाते अंदेशों की लहरों से वक्फा वक्फा लरज़ रही थी। हर लब मकफिल थे, हर जहन में झक्कड़ चल रही थी, हर दिल बारान उस्मानी की सलामती के लिए दुआ गू था। नाज़मा बेगम का बीपी शूट हुआ था, उन्हें मुश्किल से दवाएं देकर सुलाया गया था। मुसल्ले पर दुआ में महुए बैठी दीजान के कितने ही आंसू चादर में जज्ब हो चुके थे। एक एक पहाड़ सा लम्हा गुजरता हुआ अब 3 घंटे हो गए थे सबको गए हुए। सरसरी सी कॉल पर शिराज उस्मानी ने बताया था कि बारान को अस्पताल ले जाया जा रहा है, वो बेहतर है। लेकिन इतनी सी इत्तला कहाँ काफ़ी थी। जब तक वो अपनी आंखों से उसे खैरियत से ना देख लेते कम अज़ कम तब तक बेकरार दिल को करार नहीं आना था। यूँ भी मीज़ान उस्मानी को खोने के बाद से तो सबके दिल वैसे ही ज़रा सी खरोच पर हौल जाते थे। फिर अब तो गोली लगी थी। मुज़राब मुक़द्दस और दिगर लड़कियां पूरी कोशिश कर रही थी सबको संभालने की, लेकिन सबकी यही ज़िद थी कि लोग अस्पताल जाकर बारान को देखेंगे, जबकि दादी ने सख्ती से मना कर दिया था। माहौल इस कदर टेंशन ज़्यादा था कि किसी का भी जहन उस वजूद की तरफ गया ही नहीं जो ये खबर सुनते ही हाल से बेहाल होती गोशा नशीन हो गई थी। सदियों पर मुहित वक्त की सुस्त तरीन गर्दिश मुकम्मल हुई थी और करीब रात के 8:30 बजे हवेली के पोर्टिको पर एक के बाद दिगरे कई गाड़ियों के टायर बैक वक्त चरचराए थे और यकायक ही जैसे हवेली की यासियत ज़दा साकित फ़िज़ा में ज़िंदगी की लहर दौड़ी थी। जैसे ही जुनैद और जासिम बारान को सहारा देकर अंदर लाए थे, सुबह से निढाल सी नीम गुनूदगी में पड़ी नाज़मा बेगम तड़प कर उसे अपनी कमज़ोर बाजुओं में भरती फूट फूट कर रो दी थी। उनकी गरिया बाजारी में एक मरतबा फिर अपनी कोख के उजड़ जाने, ऐसे खौफ व खदशात, ऐसी दर्द व तड़प शामिल थी कि हर आंख भीग गई थी। हाकिमाना फितरत के मालिक अपनी जाम हस्ती में चूर तख्त पर क्रोफर से बैठकर आमियाना बेलचक फैसला सुनाने वाली नाज़मा उस्मानी और उस ममता की मोहरत नाज़मा उस्मानी में अर्ज़ व समा का फ़र्क था। हवेली की मकीनों से लेकर ज़ेर इक़्तिदार गाँव के लोगों के साथ बेज़र गुलामों जैसा रवैया रखते हुए कभी जज्बात व एहसास को कदरे इतना न जानने वाली नाज़मा उस्मानी अपने बच्चों के मामले में अज़हद जज्बाती व हसास थी और उनकी ज़ात का ये पहलू दुनिया के सामने मीज़ान की वफ़ात पर उजागर हुआ था। और आज उन्हें अपनी रऊनत व ख़ुद पसंदी भुलाए यूँ रोता देख दूसरी मर्तबा उनके अंदर की कमज़ोर औरत दुनिया के सामने थी। दुनिया के सामने अज़ल से वो पत्थर थी जिससे सर टकरा कर कोई ज़ख्मी तो हो सकता था, लेकिन उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर सकता था। और उस लम्हे वही चट्टान भरभरी मिट्टी के ढेर की तरह बारान की बाहों में ढह गई थी। मासा बारान ने हौले से अपने बाएं बाजू से थाम कर उन्हें अलग किया। मासा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गोली बस छू कर गुजरी है। उनके आंसू साफ करते वो तसल्ली आमेज़ अंदाज में बोला। छू कर गुजरी है? वो तड़प कर सीधी हुई थी। इतनी बड़ी पट्टी बंधी है तुम्हारे हाथ पर, चेहरा देखो, सरसों का फूल हो रहा है। इतने घंटों से माँ की जान को सूली पर लटकाए रखे हुए थे। नहीं, मैं पूछती हूँ, तुम्हें कहा किसने था ज़मीनों के फड्डे में पड़ने के लिए? आंसुओं से भारी आवाज़ में वो फट पड़ी थी। मासा, शांत हो जाएं। इखलाक हुसैन के लोग हमारे मज़दूरों से हाथापाई कर रहे थे, मैं देखकर किस तरह अनजान हो जाता। मजबूरन तुम्हें कुछ हो सकता था। कभी सोचा है तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? अपनी एक जवान औलाद खो चुकी हूँ, दूसरा खोने का हौसला नहीं है, समझते क्यों नहीं हो तुम? आंसुओं की रवानी में वो शिद्दत तकलीफ़ से चीखी थी। और 1 मिनट यकायक कुछ याद आने पर उनके पसमर्दा तासरात में इश्ताल की सुर्खियाँ चिंगारियों की तरह चमकी थी। ज़मीनों की देखभाल की जिम्मेदारी तो उस मनूस लड़के की है ना? वो नामुराद कहाँ मर गया था जाकर जो तुम्हें? बड़ी बहू, अपना अल्फाज दुरुस्त करें। ताजी के गरजदार आवाज़ पर उनके बकिया रकीक अल्फाज थमे थे, पर लम्हे के लिए दूसरे ही लम्हे वो ज़ख्मी शैनी की तरह बल खाकर दादी की जानिब मतवज्जा हुई थी। आखिर कब तक वापस आ? मैं पूछती हूँ, आखिर कब तक उस मनहूस लड़के की नहुसत की कीमत ये हवेली चुकाती रहेगी? मैं अपनी जवान औलाद उस लड़के की कम बख्ती से खो चुकी हूँ, दूसरी को। समरा, जहरा, अपनी भाभी सा को अंदर लेकर जाओ।
ذہنی تناؤ نے ان کا ذہنی توازن بگاڑ دیا ہے، آرام کریں گی تو ہوش میں آ جائیں گی۔ درستگی سے ان کا جملہ قطع کرتے داجی نے دونوں بیٹیوں کو دیکھا جو فوراً بھگتی جھکتی ہوئی نازمہ بیگم کو لے کر اندر کی جانب بڑھی تھی۔ باران تم بھی آرام کرو، سلگتی شریانوں کے ساتھ کھڑے باران کو بھی انہوں نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جنید اور آریان اسے تھامنے آگے بڑھے تھے، لیکن ماں کے لغو الفاظ اس کے مزاج پر اس قدر گرا گزرے تھے کہ وہ تکلیف کی پرواہ کیے بغیر دو سیڑھیاں پلانگتا ہوا اوپر چڑھ گیا تھا۔ میزان والے حادثے کے بعد سے بہو کے خیالات کچھ زیادہ ہی کھول کر سامنے آنے لگے ہیں، جس پر ہم نے خلاف طبیعت درگزر سے کام لیا ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے سانحہ سے گزری تھی۔ لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ بھی ہم ایسی گستاخیوں کو نظر انداز کریں گے۔ دلاور اب کوئی بچہ نہیں ہے، شادی شدہ مرد ہے، بیوی رہتی ہے اس کی اس حویلی میں۔ کسی کے رویے کی وجہ سے اس بچی کا دل خراب ہو، یہ ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ سمجھ آ گئی سب کی؟ کرخت انداز میں انہوں نے تنبیہ نظریں بالخصوص شہباز عثمانی پر ڈالی تھی، جس پر وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے سارا مجموعہ چھٹ گیا تھا اور داجی پرسوچ قدم اٹھاتے ہوئے زینوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کی توقع کے عین مطابق وہ انہیں مسلح پر مہوِ دعا مل گئی تھی۔ صدری اور ادرک سٹینڈ پر ڈالتے ہوئے وہ سنگ مرمر کے یک بستہ فرش کی پرواہ کیے بغیر ان کے مسلح کے قریب بیٹھ گئے تھے۔ وہ دستِ دعا بلند کیے ہوئے تھے، مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ آنکھوں کے کناروں میں ہنوز آنسوؤں کی لڑی اٹکی ہوئی تھی، لب ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا ہے آپ کے پوتے کو، یقین کریں میرا، بس گولی چھو کر گزری ہے۔ ان کی بھرائی آنکھوں کو تعصب سے دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے بولے۔ آپ آ گئے؟ توقع کے عین مطابق وہ چہرے پر ہاتھ پھیر کر مڑی تھی۔ جی، اور آپ کے پوتے کو لے کر آیا ہوں، بالکل صحیح سلامت۔ اور گولی؟ بتایا نا، بس چھو کر گزری ہے۔ چھو کر گزری ہے؟ لیکن لگ سکتی تھی، اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اسے نہیں، چلانے والا کون تھا؟ کسی بہت ہی تکلیف دہ خیال سے ان کا لہجہ بے ربط ہوا تھا۔ ان کے سوال کا مفہوم سمجھتے تاجی نے نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو جا کر اپنے پوتے کو دیکھ آنا چاہیے، تبھی آپ پرسکون ہو سکیں گی۔ خیرہ، وہ پہلو تہی کے لیے دامن جھاڑ کر کھڑے ہونے لگے کہ دی جان سرحد سے ان کے دامن کا سرا تھام گئی۔ گولی کس نے چلائی تھی؟ نیک بخت۔ ڈبڈبائی آنکھوں میں تیرتی تکلیف کو دیکھتے داجی نے انہیں زور نہ دینے کی التجا کی۔ آپ نہ بھی بتائیں تو کیا بدل جائے گا شہباز کے ابا؟ کم از کم یہ دلسوز حقیقت تو نہیں بدل سکتی نا کہ میرے پوتے پر گولی میرے سگے بھتیجے نے چلائی ہے۔ ان کا دامن چھوڑ کر وہ دل گرفتہ قدم اٹھاتی ہوئی کھڑکی کی سمت بڑھی تھی۔ میرے سگے بھتیجے ہر اس انسان کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں جو میرے دل کے قریب ہیں۔ ایک زمانے میں ابا اور بھائی آپ کی جان کے دشمن تھے، اور اب یہ لوگ میرے بیٹے اور پوتے کے۔ میری تو آج تک سمجھ نہیں آئی میرا گناہ کیا تھا، اس خاندان میں پیدا ہونا، اپنی سیاہ بختی سے آپ کی دولت بچ جانا۔ نیک بخت۔ ان کے دلگیر لہجے میں خود کا استہزاء اڑانے پر داجی نے ناپسندیدگی سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تھا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے آپ سے فضول مت سوچا کریں۔ ان کا رخ اپنی طرف کرتے انہوں نے ڈپٹتے ہوئے ان کے آنسو صاف کیے جو قطار در قطار جھری زدہ چہرے پر لڑکتے جا رہے تھے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے ان ناہنجاروں کو میں چھوڑ دوں گا؟ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ باران کو کچھ نہیں ہوا، لیکن میرے پوتے کے ایک ایک بوند خون کی قیمت انہیں چکانی ہوگی۔ تاج اور عثمانی کا خون اتنا پتلا نہیں جو ایسے ہی سوکھ جائے۔ انہیں اپنے بازو کے ہالے میں لیے انہوں نے جبڑوں کو سختی سے بھینچ کر منتقم جذبات کو قابو کیا تھا۔ آپ ایسا؟ آپ یہاں آرام سے بیٹھے اور یقین کریں، میرا آج والے معاملے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الیکشن میں مکھی کھانے کے بعد وہ چاروں بھائی ویسے ہی بوکھلائے ہوئے ہیں۔ انہیں بیڈ پر بٹھا کر وہ ٹیبل سے پانی لانے لگے۔ گزشتہ سال کے مقابل اس مرتبہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے نہر میں کم پانی چھوڑا گیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے کے مطابق سب کو بوائی کے لیے برابر پانی ملنا ہے، لیکن صابر حسین کے شے پر اس کے آدمی 2-3 ہفتوں سے بدمعاشی کر رہے ہیں۔ چونکہ نہر کے قریب ان کی زمینیں ہیں تو وہ جب چاہتے ہیں پانی کا راستہ روک لیتے ہیں۔ کل ہماری زمینوں میں بوائی تھی
और दिलावर यहाँ तकरीब में मसरूफ़ था, तो झड़प हो गई वहाँ और बारान के बीच में आने पर मामला संगीन हो गया। लेकिन आप फ़िक्र नहीं करें, पंचायत में सारे हिसाब बेबाक कर दूँगा। उन्हें खुद को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से बाज रखने के लिए दादी ने कसदन तफसील बताया था, जिस पर वो सर हिला गई। दिल पोड़े की तरह दुख रहा था। हर 2-3 महीने में उनके भतीजे किसी न किसी तरह अपने इक़दाम से अपनी मौसरी नफ़रत का इजहार करके उम्र के इस हिस्से में उनका दिली सुकून दर्द व पशेमानी में तब्दील कर देते थे। अब आप जाकर अपने पोते को देख लें, मैं तब तक ताज़ा दम हो जाता हूँ। उन्हें परागंदा सोचों में गर्क देख वो बोले तो वो शिकस्ता कदमों दरवाजे की सिमत बढ़ गई। इस वक्त मुझे उम्र रवा दर्द बहुत है, तुझसे मैं निपटती हूँ, ज़रा देर में आके जंजीर नहीं होते ताल्लुक़ के जकड़ लूँ, चाहो तो बिछड़ जाऊँ अभी हाथ छुड़ा के, मैं अपनी खदो खाल ही पहचान न पाई, गुदाज है यहाँ वक्त बड़ी धूल उड़ा के। दलिया हम देखते हैं, अब जाकर मुंह हाथ धो ले, कपड़े भी तब्दील कर लीजिएगा, शिकन आलू धो रहे हैं, फिर भारान भाई के लिए ले जाइएगा। मुलाजमाओं को टेबल चुनने के लिए सब देती हुई वो मिराल से मुखातिब थी, ये खाला सा के लिए है और बारान भाई का उनका उनके कमरे में भेज दिया गया है, भारी आवाज़ में कहती वो मुसलसल दलिया में चम्मच चला रही थी। मुलाजमा को सालन का बर्तन थमाते मुकद्दस ने तिरछी नज़र उस पर डाली। अजब बिखरा बिखरा सा मलगजा हुलिया हो रहा था, ध्यान भी कहीं परागंदा सोचों में उलझा था। इस खबर ने हवेली में ऐसी अफरा तफरी मचाई थी कि मीराल की जानिब किसी का ध्यान ही नहीं गया था, जो अचानक मंदिर से गायब हो गई थी। अब दोबारा किचन में खामोशी से अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी। आप ठीक तो हैं ना मीराल? वह फ़िक्रमंदी से करीब आई थी। जी, मुझे क्या होना है? वो फीका सा मुस्कुराती हुई मुड़ी तो उसके मुतवर्रिम आंखों से मुसलसल रोने का भेद खोल दिया। मुकद्दस को उसकी जानिब से गफलत पर ढेरों मलाल ने घेरा था। ये हम देख लेंगे, आप अपना हुलिया दुरुस्त करके भाई को देखाएं। चम्मच उसके हाथ से लेते उसे बन्नर के सामने से हटाया था। अरे इसकी इसकी क्या ज़रूरत है, वो ठीक है, तभी तो घर आए हैं, और वैसे भी आराम की ज़रूरत है उन्हें, खामखा डिस्टर्ब होंगे। पैर के नाखून को देखती वो चाह कर भी आवाज़ भीगने से ना रोक सकी थी। वो शौहर हैं आपके, आपकी मौजूदगी उन्हें डिस्टर्ब नहीं बल्कि ताज़ा दम करेगी। वो दबाव डालकर बोली तो मीराल लब चबाने लगी थी। बावजूद दादी के हिदायत के सब बारी बारी उनके मिजाज पुरसी करके गए हैं। आप नहीं जाएंगी तो उनका दिल ख़राब होगा, फिर आपको भी कहाँ उन्हें खैरियत से देखे बगैर नींद आनी है। जाएं भी अब, शरीर अंदाज में उसे जाने का क्या थी। वो मुड़कर दलिया में चम्मच चलाने लगी थी, लेकिन चंद सेकंड गुजरने के बाद भी पुष्ट पर मीराल की मौजूदगी महसूस करते वो बन्नर सिम पर करती हुई मीराल का हाथ थामकर मेज़ की जानिब बढ़ी थी। उसे एक कुर्सी पर बिठाकर दूसरी कुर्सी पर नशिस्त संभालते हुए उसने नरमी से उसकी दोनों कलाइयों को गिरफ्त में लिया। इधर देखें मीराल, हमारी जानिब देखें। उसके ज़ोर देने पर मीराल ने मोटे मोटे आंसुओं से भरी पुरसोज आंखें उठाकर उसकी जानिब देखा, जिसमें ढेरों खौफ वसवसे तैयार रहते। हमने आपको रोज़ अव्वल से अपनी बहन माना है, अगर आप भी हमें अपनी बहन मानती हैं तो सच सच बताएं, क्या चीज़ परेशान कर रही है आपको? आपने अभी खुद कहा ना वो ठीक है तभी वापस आ गए हैं, फिर कौन सा खौफ है जो आपके कदम जकड़ रहा है? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं मीरान, जवाब दें। संजीदगी से इस्तफसार करते उसने हवाले से उसकी कलाइयों को झटका देते उसे परागंदा ख्यालों की जाल से बाहर लाया। अपनी हरमा नसीबी का खौफ, फिगार लबों से ज़ख़म खोरदा अल्फाज के साथ आंखों से गरम गरम आंसू भी टूट कर मुकद्दस के हाथ पर गिरे। क्या कहा आपने अभी? सर झटक कर उसने अपनी समात को झुठलाते सवाल किया। मुकद्दस, इस दुनिया में कुछ मुझ जैसे हरमा नसीब लोग भी होते जिनके तकदीर के पन्नों में कुछ खुशियाँ लिखी नहीं होती। दिल गिरफ्तगी से कहते उसने दोनों हाथों से अपना तकलीफ़ की शिद्दत से सुर्ख चेहरा रगड़ा था। मीराल, आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? मुकद्दस को हकीकतन उसके दिमागी हालत पर शुबा सा हुआ था। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ मुकद्दस, मैं कोख में आई, ख़ानदानी लड़ाई, मेरे बाबा हलाक हो गए। रुखसती से ठीक 3 दिन पहले मिज़ान के साथ हादसा हो गया।
اس کے ٹھیک 8 دن بعد ماسا چھوڑ کر چلی گئی، اور اب رخصتی کی تاریخ طے ہوتی باران کو گولی لگ گئی۔ اتنے سارے اتفاقات نہیں ہیں۔ میں واقعی منحوس ہوں۔ یہ میرے سیاہ نصیب کی نحوست ہے جو مجھ سے جڑنے والوں کو کہا جاتی ہے۔ اور ہوش میں آئے میرال، کیا اول فول بولے جا رہی ہیں؟ اسے شانوں سے تھام کر تقریباً مقدس نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مقدس، میں خاموش، بالکل خاموش ہو جائیں آپ۔ واپس اس کے لب کھولنے سے قبل ہی اس نے ڈپٹ کر خاموش بٹھایا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آپ اللہ کے فیصلوں کو منحوس کہہ رہے ہیں یا اپنی ذات کو ایسے مشرکانہ نام دے کر شرک جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ اپنے بے لچک الفاظ سے مقدس نے اس کے قنوتی ذہن کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں کیا کروں مقدس، میری خود سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر سر رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ابھی چند دن بھی تو نہیں ہوئے تھے جب اس نے باران عثمانی کو اس رشتے کے تناظر میں دیکھا تھا، اور آج یہ ایسی خبر پہ در پہ قریبی ہستیوں کو کھونے کی وجہ سے اس کی شخصیت کھوکھلی دیوار کی طرح پروان چڑھی تھی، جو مزید ایک دھکے سے کسی بھی لمحے ڈھیر ہو سکتی تھی۔ اور آج کے حادثہ نے حقیقتاً اس کے ہوش و حواس سلب کر لیے تھے۔ پھر منتشر ذہن تھا اور تاحد نگاہ کنوتی وہ پراگندہ سوچوں کا سلسلہ جو جا چکے ہیں اسے خدا کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں، ان کے لیے دعا کریں، جو ہیں ان کی دل کی گہرائیوں سے قدر کریں۔ دو ہی ہاتھ ہیں آپ کے پاس، ایک سے محض ایک سے حال تھام کر رکھیں گی تو آگے نہیں بڑھ پائیں گی، جمود کا شکار ہو جائیں گی۔ اور زندگی حرکت کا نام ہے، ماضی کو جانے دیں اور حال پر گرفت مضبوط کر لیں۔ یہی سب کچھ ہے اب آپ کا، یعنی باران بھائی، ان سے جڑا آپ کا رشتہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت اور ترجیح ہے۔ باقی سب بعد میں آتے ہیں۔ اس کے خدشات و ادھیڑ پن کو سمجھتے مقدس نے مخلص دوست کی طرح ایک مرتبہ پھر اس کی برین واشنگ کی تھی۔ اب جائیں، آپ کو تیار ہو کر ان کی مزاج پرسی کے لیے بھی جانا ہے۔ اس کے اگر مگر کرنے سے قبل ہی اس نے پکڑ کر اسے اٹھایا بھی تھا، جس پر چاروں ناچار میرال کو دروازے کی سمت رخ کرنا پڑا تھا۔ ایک اور چیز میرال، عقب سے ابری آواز پر اس نے گردن ترچھی کر کے میز کے قریب کھڑے مقدس کا سنجیدہ چہرہ دیکھا۔ کچھ احساس الفاظ کے محتاج ہوتے ہیں، کچھ جذبات اظہار کے متقاضی ہوتے ہیں، اور فکر انہی کچھ انمول جذبات میں سے ایک ہے۔ اسی لیے جب وقت ملے جتا دیں، بتا دیں، مقابل کا مان رہ جاتا ہے۔ اس کے بالخصوص یاد کروانے پر وہ بنا کچھ کہے دہلیز عبور کر گئی تھی۔ نہ جانے یہ کہاں رہ گئے۔ تاریک فون اسکرین پر متفکر نظر ڈالتی ہوئی وہ بڑبڑائی۔ صبح کا گیا دلاور اب تک نہیں لوٹا تھا، نہ ہی کال کی تھی۔ الٹا اس نے کال کری تو اٹھایا بھی نہیں۔ دی جان باران کو لے کر جس قدر پریشان تھی وہ چاہ کر بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ مقدس کے الفاظ نے ذہن پر چھائے کنوتیت کے جالے کافی حد تک تو اتار دیے تھے، لیکن کوشش کے باوجود باران کے کمرے کی جانب قدم نہیں اٹھا سکی تھی۔ دل ہنوز فکر میں ہلکان تھا۔ دل جس قدر بھاری ہو رہا تھا، بعید نہ تھا اس پر نظر پڑتے ہی آنکھوں سے ساون بھادو برس پڑتے۔ پھر نازمہ بیگم والی بات کو لے کر وہ شدید متنفر بھی تھی۔ پریشان دل کو 100 تعویلیں دے کر اس نے تھپک کر سلا دیا تھا، لیکن خود ساری رات کروٹیں بدلتی رہی تھی، البتہ مضراب کے آواز دینے پر سوتی بن گئی تھی۔ کل صبح کا نکلا وہ آج پورے 24 گھنٹے بعد تھکا ماندہ لوٹا تھا۔ کل جس وقت کھیتوں میں جھڑپ ہوئی تھی وہ باغ کے لیے دوسرے شہروں سے منگوائے گئے نسل کے پودے کی ڈلیوری لینے گیا تھا۔ اطلاع پر جب تک بھاگم بھاگ کر کے پہنچا، باران کو گولی لگ چکی تھی۔ بنا وقت ضائع کے اسے لے کر ہسپتال پہنچا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر اسے خون دے کر داجی لوگوں کے آنے تک ٹھہرا، پھر خاموشی سے وہاں سے نکل کر واپس کھیتوں میں چلا آیا تھا۔ آج بوائی ضروری بھی تھی اور اس کی ضد بھی، لہٰذا ساری رات کھیت میں شکاری رائفل کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے بوائی کا کام مکمل کروایا تھا، اور پھر ہی حویلی لوٹا تھا۔ آ کر بستر پر لیٹا تو پھر صبح کے قریب 11 بجے ہی اس کی دوبارہ آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں اس کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن نگاہیں جوں کی توں ناکام لوٹ آئی۔ ڈریسنگ سے کچھ چیزیں اور سائڈ ٹیبل سے اس کی پسندیدہ کتاب غائب دیکھ کچھ خالی پن سا محسوس کرتا ہوا
कसलमंदी से उठकर आंखें मलता हुआ कमरे से निकल गया था। दीजान, वो कहाँ है? कमरे में कदम रखते उसने छोड़ते ही पूछा। वो कौन? सुई में धागा पिरोते उन्होंने मसरूफ़ अंदाज में पूछा। वही, और कौन? उनके उल्टा सवाल पर बदमज़ा होता वो तख्त पर चला आया था जहाँ बैठी दीजान आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए अपने मिजाजी खुदा के आस्तीन के बटन टाँक रही थी। वही कौन? तुम्हारे दादाजी? वो तो पंचायत गए हैं कल वाले मामले के मुतालिक बात करने। काम जारी रखते उन्होंने रसान से जवाब दिया। दीजान, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो चिढ़ सा गया था। उनकी किनकी? अच्छा, तो तुम बारान की बात कर रहे हो। वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। इतना खून बहाया बच्चे का, उसके लिए आराम करना ही बेहतर है। महारत से सुई इधर उधर करती वो उसी महारत से उसका ज़ब्त भी आजमा रही थी। बारान की ऐसी की तैसी? श्श, बड़ा है वो तुमसे। भाड़ में गया बड़ा, और भाड़ में गई मेरी बात। मुझे पूछना ही नहीं कुछ। वो सख्त बुरा मनाता हुआ उठकर धप धप करता हुआ दरवाजे के सिम बढ़ गया था। सीधे सीधे नहीं पूछ सकते मेरी बीवी कहाँ गई? नज़र क्यों नहीं आ रही? आह, तो मुझे वो दिन भी देखने थे जब मुझसे अपने सरताज का बदला लेंगे आप। जैसे आपके सरताज तो बड़े ही कोई शरीफ व मासूम बेज़रर से हैं। वो बुरा मनाता हुआ वापस तख्त के करीब आया था। तुम उनके ही कापड़तू हो, खुद फैसला कर लो। उन्होंने शान उचकाकर उसी पर बाढ़ डाल दी तो वो समझने के अंदाज में सर हिलाकर उन्हें मसनूई खफगी से घूरने लगा। खैर बताएं, आपकी बच्ची नज़र क्यों नहीं आ रही? वो घूमकर वापस अपने मौक़िफ़ पर आया था, लेकिन लहजे से बेकरारी अयां होने नहीं दी। पर दीजान उसकी रमज़ रमज़ से वाकिफ़ थी। तभी उनके लबों पर बड़ी ही गहरी व मायने खेज़ मुस्कुराहट फैली थी जिसे उसने नज़रअंदाज किया था। ऐसे ही पूछ रहे हो या कमी महसूस कर रहे हो? वैसे करना तो नहीं चाहिए। अभी मुक़द्दस को मैके गए बमुश्किल 2 घंटे में। घड़ी की तरफ इशारा करते उन्होंने शरीर निगाह उसके चेहरे पर डाली जहाँ तासुरात बदल गए थे। मैके चली गई? कब? सुबह तो वो थी ना? उसे अच्छी तरह याद है जब वो सुबह कमरे में आया था मुक़द्दस नमाज़ पढ़ रही थी गैलरी में। हाँ थी, पर 9 बजे के करीब हाजी साहब और बदर आए थे बारान की अयादत के लिए, तो मैंने भेज दिया। भेज दिया? ऐसे कैसे भेज दिया? वो बेचैन सा हुआ था। अरे बच्ची का भाई आया है इतने सालों बाद। मैंने तभी कहा था छोड़ आओ कुछ दिनों के लिए, लेकिन तुमने सुनी नहीं, सो मैंने भेज दिया। अब तुम्हें न जाने कब अपनी मसरूफियत से मौका मिले। वो वापस सुई धागा उठा चुकी थी। जवाबन वो कुछ देर खामोशी से उनके हाथों की हरकत देखता रहा, साथ जहन में भी कुछ चल रहा था। वो बच्ची तो तुमसे पूछे बगैर जाने के लिए राज़ी ही नहीं थी। मैंने ही कहा तुम थक कर सोए हो, उठ जाओगे तो मैं बता दूंगी तुम्हें। तुम कौन सा मना करोगे? वो कुछ देर की खामोशी के बाद मज़ीद बोली थी। उन्हें वहाँ भेजने की यही वजह है ना दीजान? कुछ तवक्कुफ़ ने उसने अजीब सा सवाल किया था। कि क्या मतलब हुआ इस बात का? दीजान को उसका अंदाज़ खटका था। उसके लहजे व तासरात में एक ख़ास किस्म की इस्तेज़ा काट थी। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कहीं कल रात हवेली में हुए तमाशे के दोबारा लगने के डर से तो नहीं भेजा ना? उसके काइया अंदाज पर दीजान की गिरफ्त से बटन छूट कर गिरा था। आप परेशान मत हुआ करे जाने दिलावर। बटन उठाकर उनकी हथेली पर रखता वो बज़ाहिर मुस्कुराया था, लेकिन उसकी आंखों के सर्द तासरात में आज महीनों बाद वही बगावत व सरकशी उतरी थी जो हवेली वालों का जीना दोभर कर देती थी। लेकिन सद अफसोस दीजान बौखलाहट में वो तहीर पढ़ने से चूक गई थी जो कुछ देर बाद हवेली में ऐसा तूफ़ान लाने वाला था जो माजी के गर्दो गुबार को असरे नौ हवेली की दहलीज तक उड़ा लाने वाला था। नाश्ते से फारिग होकर वो तीनों अरसा बाद आज हकीम खाने के कदीम कुतुब खाने पर बैठे किताबों पर तबसरा करते हुए पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे जब मुक़द्दस का ध्यान और आग से भटक कर खिड़की के पार मेहमान खाने की बंद खिड़की पर गई। अब्बा, आप हमें अपनी किसी ख़ास मेहमान से मुतारिफ़ करवाने वाले थे। हम कब से मुंतज़िर हैं लेकिन कोई आता पता ही नहीं। उसका अंदाज़ मुतजस्सिस था। हाँ हाँ, बिल्कुल तारीफ़ करवाने वाले थे। वो आराम कर रही है, जैसे ही जागती है आपसे मुतारिफ़ करवा देंगे।
اور ہمیں پورا یقین ہے آپ کو ان سے مل کر اچھا لگے گا۔ ان کا متبسم لہجہ پروسوخ تھا۔ ویسے ابا، ہم نے محسوس کیا ہے خاص مہمان کے ذکر پر بھائی کے چہرے کے تاثرات کچھ الگ تیزی سے بدلتے ہیں، کوئی خاص وجہ اس کی؟ کھوجتی نگاہیں بدر پر جماتے اس نے سوال کیا تو حاجی حکیم گڑبڑا سے گئے، جبکہ بدر نے آنکھیں سکیڑی۔ اور یہ اہم دریافت آپ نے کب کی محترمہ؟ بجائے تسلیم کرنے یا گڑبڑانے کے بدر نے الٹا چڑھائی کی۔ تبھی جب ان محترمہ کا ذکر خیر ہوا تھا بھائی، وہ بھی اس کی بہن تھی۔ دیکھ رہے ہیں ابا، ہماری شاگرد ہمارے پڑھائے اسباق ہم پر ہی آزما رہی ہے۔ اب کہیں سے تو شروع کرنا تھا نا، سوچا آپ ہی سے شروعات کر لیں۔ لہجے میں عاجزی سموئی وہ بھی دو بدو بولی۔ وہ بدر کی صلاحیت کے متعارف تھی، اسی لیے پوری چوکسی سے موضوع کو زیر بحث رکھے ہوئے تھی۔ اس خاص مہمان کی آمد خاصی پر اسرار تھی۔ تضاد مریم نے بتایا تھا کہ وہ بدر کے ساتھ آئی ہے اور حاجی حکیم کو وہ بے حد عزیز ہے جسے انہوں نے اپنی نوازی کی حیثیت سے متعارف کروایا ہے۔ ایک تو بدر کے ساتھ لڑکی کا آنا ہی ناممکن سی بات تھی، دوسرا حاجی حکیم کا بنا کسی رشتے کی ایک جوان لڑکی کو گھر میں رکھنا، یہ تو اور بھی عجیب بات تھی۔ کچھ تو تھا جو مصلحتاً یا قصداً اس سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا۔ حویلی سے واپسی کے دوران سرسری سا حاجی حکیم نے اسے بتایا تھا، اور گھر آ کر تھوڑی معلومات اس نے مریم سے نکلوائی تھی۔ باقی تجسس و پر اسراریت ہنوز برقرار تھی۔ شاباش، ہم نے سن رکھا تھا شاگرد استاد سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتے۔ آج دیکھ کر اش اش کرنے کو دل کر رہا ہے۔ مظہر نے باضابطہ تالی بجا کر شاباشی دی۔ ویسے ہم نے تو کہا ہی تھا آپ سے ہمارے ساتھ پڑھ لیں آپ بھی، دیر اب بھی نہیں ہوئی، اپنے سرتاج سے اجازت لے لیں، ایڈمیشن کروا دیتا۔ ویسے وہ منع تو نہیں کریں گے نا؟ شریف النفس انسان ہے بیچارے، آپ کے آگے دال کہاں غلطی ہوگی؟ مدر نے ایک مرتبہ پھر موضوع گفتگو کو دوسرا رنگ دینا چاہا۔ اس دوران اور آنکھ الٹنے میں مصروف حاجی حکیم چھڑی بحث سے قطعاً لا تعلقی ظاہر کرتے بس وقفہ وقفہ سے مسکرانے پر اکتفا کر رہے تھے۔ وہ سب بعد کی بات ہے، ابھی بتائیں خاص مہمان کے خاص ہونے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بلا کی کائیاں پھر وہی نکتہ لے کر آئی تو بدر نے اس کے مستقل مزاجی پر گھوڑی ڈالی۔ ابا سے پوچھیں، ان کی مہمان ہے وہ، آپ مجھے انٹروگیٹ کیوں کر رہی ہیں؟ وہ زچ ہو کر پہلو جھٹکنا چاہ رہا تھا۔ لیکن ہمیں تو لگ رہا ہے ان کے خاص ہونے کی وجہ کا آپ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ مشکوک ہوئی۔ میرا ہی کیوں، آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں ابا؟ ہمارا کیوں؟ ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں۔ جان جائیں گی۔ کیوں ابا؟ اس نے ایک مرتبہ پھر حاجی حکیم کو گھسیٹا تو انہوں نے کتاب نیچے رکھ کر دونوں کو سرزنشی گھوری سے نوازا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی بحث میں انہیں خوار کر رہے تھے۔ دونوں ہی صبر کر لیں، وہ جاگ گئی ہوں گی، ابھی ہم آپ کو ان سے ملوا دیتے ہیں۔ مریم بیٹا ذرا ادھر آئیں۔ آنگن میں کچھ سوکھنے کے لیے ڈال رہی مریم کو انہوں نے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ جی؟ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی۔ جا کر ذرا دیکھے تو وردہ بیٹی جاگی کہ نہیں؟ وہ تو کب کا جاگ گئی نا، آپ کے ساتھ نہیں وہ؟ بتانے کے ساتھ اس نے جھانک کر اندر بھی دیکھا۔ کیا مطلب؟ مدر اور حاجی حکیم دونوں ہی چونکے تھے۔ آپ لوگوں کے حویلی کے لیے نکلنے کے بعد ہی وہ جاگ گئی تھی۔ میں نے ان کا ناشتہ انڈا اور بریڈ بنا کر دیا انہیں، پھر انہوں نے کہا وہ لائبریری جا رہی ہیں، انہیں تو آپ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ مریم کے بتانے پر دونوں کے ماتھے پر پریشانی کی شکنیں صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ آپ نے ان کے کمرے میں دیکھا؟ جی، ان کا کمرہ صاف کر کے بند کرنے کے بعد ہی میں نے پورے گھر کی صفائی کی ہے۔ دوبارہ جا کر دیکھیں، وہ کوئی کتاب لے کر بیٹھ جائیں تو آواز نہیں کرتی۔ مریم کو ہدایت دیتا بدر خود بھی اٹھ کر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ حاجی حکیم بھی پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے عجلتاً گھر والے حصے کی سمت بڑھے تھے۔ مقدس دونوں کو اس قدر پریشان دیکھ ادھیڑ پن کا شکار ان کے پیچھے ہی آئی تھی۔ پھر ان سب نے مل کر ایک جیتی جاگتی لڑکی کو پورے گھر میں کسی چھوٹی سی سوئی کو تلاش کرنے جتنی باریکی سے باری باری سے کھنگال ڈالا تھا، لیکن نہ وہ وہاں تھی نہ انہیں ملی تھی۔ اف، کہاں چلی گئی بچی؟ حاجی حکیم پریشانی سے پسینے میں بھیگ گئے تھے۔ فاطمہ بی کی مسلسل تاخیر کی وجہ سے
2-3 दिन से वो काफ़ी बेचैन हो रही थी, कहीं जज्बात में आकर खुद ही ना निकल पड़ी हो। जैसी उनकी नफ्सियात है, गुस्सा वो ज़िद में कुछ भी कर सकती हैं। पेशानी सहलाते हुए बदर ने खदशा ज़ाहिर किया तो हाजी हकीम का हाथ दहल कर दिल पर पड़ा था। बदर, अच्छा गुमान रखे, अनजान जगह है, बच्ची कहाँ जाएगी भला? उफ, क्या जवाब दूंगा मैं फातिमा भी और समिया बेटी को? हाजी हकीम फ़िक्र में पसमर्दा होने लगे थे। मुक़द्दस बस खामोशी से दोनों की फ़िक्र की गहराई नाप रही थी। अब्बा, वो यहाँ मेरी ज़िम्मेदारी पर आई हैं, मैं मज़ीद इंतज़ार में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। बदर बाइक की चाबी जेब से बरामद करता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ने लगा कि मुक़द्दस ने उसके बाजू पर गिरफ्त बनाई। रहमत, कौन है भाई वो? और हमारा ऐसा कौन सा रिश्तेदार है जो यहाँ की गलियों से वाकिफ़ नहीं? मुक़द्दस, ये वक्त सही नहीं है बेटा, आप इसे जाने दें, हम बाद में बताएंगे। अभी इस बच्ची को तलाश करना ज़रूरी है। हाजी हकीम ने बदर का बाजू आज़ाद करते नाचारे से कहा। अब्बा, हम उनकी तलाश में आसानी के लिए कह रहे हैं। इनके अच्छे ताल्लुकात हैं, लोग हैं उनके पास। आप कुछ बताएं तो हम उन्हें कॉल कर देते हैं, ये अपने लोगों को लगाकर तलाश करेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो आसानी होगी ना। बेहतर है कि वो इस मामले में पड़े ही मत। बदर का अंदाज़ कतन था। भाई, अच्छा मरियम, आप बताएं, नाश्ते के दौरान उन्होंने आपसे कोई बात की थी, कुछ पूछा या बताया था? मुक़द्दस को नज़रअंदाज करते उसने मरियम से एक मर्तबा फिर पूछा। जी, वही आप लोगों के मुतालिक पूछा था। और वो ज़हन पर ज़ोर डालती हुई सोचने लगी। याद करें, कहीं जा रही हैं, ऐसा कुछ बताया हो? ऐसा तो नहीं, बस वैसे ही वो हवेली के मुतालिक पूछ रही थी कुछ। हवेली के मुतालिक? क्या पूछ रही थी? हवेली के नाम पर दोनों दादा पोते को झटका सा लगा था। मैं और भाभी बारानसा के मुतालिक बात कर रहे थे, तो वैसे ही उन्होंने पूछा हवेली कहाँ है, बड़े सरकार का क्या नाम है, फ्यूडल फैमिली, फ्यूडल सिस्टम और पता नहीं क्या क्या वो पूछ रही थी। हमने जितना मालूम था बताया और फिर वो नाश्ता छोड़कर चली गई। फिर कहा कि लाइब्रेरी जा रही हैं। लब चबाते हुए बताकर वो साइड पर हो गई थी। अब दोनों दादा पोते के अजहद संजीदा तासुरात देख बासानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था बात और वो लड़की उसकी सोच से ज़्यादा पुरअसरार और अहम है। कहीं वो हवेली तो? किसी अनहोनी के ख्याल से चौंक कर दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब्बा, कम अज़ कम अब कुछ बताएंगे आप लोग हमें? मुक़द्दस की सख्ती से दरियाफ्त करने पर वो दोनों एक मर्तबा फिर निगाहों का तबादला किया था। मरियम, रहमत का अबाया लेकर आएँ जल्दी। रहमत, हम आपको सब कुछ रास्ते में बताएंगे। अभी हमारा हवेली पहुंचना बहुत ज़रूरी है, वरना आप सोच भी नहीं सकती क्या हो जाएगा। मदर तेज़ी से बाहर निकला था और फिर तीनों हवेली के लिए रवाना हुए थे, उस तूफ़ान को रोकने जिसका आना तय था। और तयशुदा चीज़ों को भला कौन टाल सकता है। हाँ जी, तो आज के एपिसोड को बस यहीं स्टॉप करते हैं। वैसे मेरी ख्वाहिश थी मैं 1-2 सीन्स और पढ़ूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट जो सीन है वो काफ़ी लंबा होने वाला है। और वर्दा मैडम जो पहुंच रही हैं हवेली, वो पक्का कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और दिलावर भी यहाँ मूड में है कि वो भी कुछ ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करे। तो मुझे तो लगता है ये दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन कुछ ड्रामेटिक टाइप का क्रिएट करने वाले हैं। अब पता नहीं, मेरा अंदाज़ा गलत भी हो सकता है वो दोनों भाई बहन ना भी हों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस है वो दोनों भाई बहन ही निकले। आई थिंक सो, आई होप सो। और हाँ जी, आज के एपिसोड का हाईलाइट था आई गेस बारान को गोली लगना। और मुझे देखना था कि अब मीराल कैसे रिएक्ट करती है जब वो बारान से मिलती है। और मैं इसी इंतज़ार में एपिसोड रीड करते जा रही थी और सारे सीन्स आते जा रहे थे, लेकिन मीराल और बारान के आपस में कोई सीन्स ही नहीं आए। अफसोस। लेकिन आई गेस जल्दी हमें उन दोनों के सीन्स देखने को मिले और मीराल सा कुछ प्रोग्रेस कर जाए। हर बार जहाँ बारान पहल करते हैं, इस बार आई होप कि हमें कोई पहल मीराल की तरफ से भी देखने को मिले। तो हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। ओके, टाटा, बाय।